السلام علیکم ایوری ون، اٹس می عمر خان، انسپائریشنل اسپیکر اینڈ لائف کوچ۔ امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ شادی کے بعد عورت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے؟ پیارے دوستو، اس معاشرے میں بہت کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں شوہر اور بیوی کی دلچسپ ایک کہانی آپ کو سناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ میرے کو آنے والا ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ میرے ایک دوست ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، بہت خوبصورت، سمارٹ، پڑھے لکھے اور خوشحال ہیں، پہننے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا ڈنگ بھی جانتے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ خوبصورت، سمارٹ اور کامیاب ہیں، ان کی بیوی اتنی ہی الٹ ہے۔ معاف کیجیے گا کہ خوبصورتی اس کے اندر کسی طرح بھی نہیں ہے، کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ قد بھی بہت چھوٹا ہے، رنگ بھی مطلب ایک اس کی طرح نہیں ہے گورا چٹا، آواز بھی بدسوری سی ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی دونوں کی جوڑی بہت زبردست ہے۔ یہ دونوں کی ایک جان اور دو قلم ہے، ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم سب ان کی جوڑی پر بہت حیران ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست نے یہ شادی کسی مجبوری میں کی ہوگی، یا اپنی گھریلو زندگی میں بہت تنگ کیا ہوگا، اور یہ کسی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے گا، یہاں پر اپنی بیگم کو طلاق دے دے گا، یا ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں پیار بڑھتا چلا گیا۔ ہم یہ پیار دیکھ کر مزید حیران ہوتے گئے۔ میں نے ایک دن تجسس سے مجبور ہو کر اپنے دوست سے پوچھ لیا، اسے پوچھا کہ جو رشتے کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہوں، یعنی کہ میرا خیال یہ تھا کہ میرا دوست رو پڑے گا، لیکن جیسے میں نے اسے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کھل کر کہکا لگایا، اور پھر جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میری مجبوری کی شادی نہیں تھی، یہ ہماری لو میرج ہے۔ جی ہاں دوستو، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اس سے اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم جوانی میں کولیگ تھے، میں نے انہیں اپنے دفتر میں پسند کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا شادی کر لیں۔ زیادہ تر لوگ بیویوں میں جسمانی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان صرف خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ رہتا انسان صرف اور صرف ان کی عادتوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی عادتیں ٹھیک ہوں گی نا، تبھی انسان آپ کمفرٹیبل لائف گزار سکتے ہیں۔ تو یہ عورت عادتوں میں سے یونیورس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اور میرا گھر دیکھیں، آپ کو کہیں بھی میرا گھر مطلب گندا نظر نہیں آئے گا۔ میرا گھر اتنا صاف ہے، مطلب ہے کہ اتنا صاف ہے کہ کسی صاف جگہ میں کوئی کاغذ یا ٹکڑا یا کسی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن میرے گھر میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی میری کمیونٹی میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ میں نے آج تک اسے غصے میں نہیں دیکھا، آج تک اس کے منہ سے میں نے کوئی برا لفظ نکلتا ہوا نہیں دیکھا، آج تک اسے میں نے سوئے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی کہ پورا گھر سو جاتا ہے تب وہ سوتی ہے، اور جب پورے گھر اٹھنے سے پہلے مطلب پورا گھر سو رہا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ اسے آج تک کوئی شکوہ نہیں کیا میرے ساتھ۔ اگر آج میں زیرو ہو جاؤں تو مجھے سب کوئی چھوڑ دے گا، پوری دنیا چھوڑ دے گی، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو مجھے نہیں چھوڑے گا، میرے ساتھ کھڑا رہے گا، اور وہ ہے میری بیوی۔ اور اس نے میرے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ پھر عمر صاحب مجھے بتائیے کہ میں خوبصورتی کا کیا کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹنگ یا فلور فیشن پلیٹ یا مس یونیورسٹی کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہمیں گھر میں آرام اور سلیقت چاہیے ہوتا ہے، کوئی حسن کا تماشا نہیں۔ لہذا آج کل ایک ایسا انسان خوبصورت کے ساتھ ساتھ نہیں بنتا، بلکہ وہ انسان اپنی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ صرف انسان خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ رہتا انسان اپنی
عادتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کی بیگم کی اگر عادتیں اچھی ہیں نا، یا اگر آپ کے خاندان میں آپ کے بچوں آپ کی پراپرٹی اور آپ کی کمائی کا آپ سے بھی زیادہ وہ خیال رکھتی ہے، تو پھر یہ دنیا ایک دنیا نہیں، آپ کے لیے ایک جنت ہے۔ آپ کے اوپر دنیا میں مزید آپ کو اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی بیوی نہیں ہے تو پھر آپ بھی میری طرح دعا کریں۔ اگر یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو، چھوٹی سی انفارمیٹک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، یا کچھ سمجھ آیا ہو، تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام میرا بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔